مفتی صاحب، اکثر لوگ رات کو سوتے وقت ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سینے کے اوپر پریشر ہے، کوئی بیٹھ گیا یا کسی نے دبا لیا ہے، اور وہ ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ان سے اٹھا نہیں جاتا. یعنی وہ اپنی طرف سے ہوش و حواس میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اٹھوں، اور آواز بھی نکالتے ہیں کہ مجھے اٹھائیں کوئی ساتھ والا اگر کوئی ساتھ سویا ہے، لیکن ان کی آواز بھی نہیں نکلتی اور ان کو وہ پریشر محسوس رہتا ہے ایک خاص ٹائم تک، اور پھر ایک دم سے ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ پسینوں پسین اور ان کے حال برے اور ڈر کی کیفیت. یہ کیسی کیفیت ہے؟ یہ علامت ہوتی ہے آسیب کی، اسے سایہ کہتے ہیں. یہ جنات کی شرارت ہوتی ہے، جنات کی حرکت ہوتی ہے، اور یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہو جاتی ہے. اس کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں 3 مرتبہ پڑھ کے نا اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک لگا کے اپنے پورے جسم پہ پھیر کے پھر آپ سویا کرتے تھے، اور یہ کرنا چاہیے. میرے ساتھ بھی ہوا ہے کئی دفعہ یہ، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے میری بیٹی ہے عائشہ، 4 سال کی ہے، وہ جہاں پہ سوتی تھی نا تو سوتے ہوئے اچانک ڈر جاتی تھی. ابتدا میں تو غور نہیں کیا، لیکن اس کی والدہ نے مجھے بتایا یہ رات کو ڈر جاتی ہے. میں نے خیال نہیں کیا، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ اس کی جگہ پہ میں خود سویا، تھکا ہوا میں آیا تھا، میں سو گیا اس کی جگہ پہ، وہ میری جگہ پہ سوئی ہوئی تھی، تو میں خود ڈر گیا، جیسے کسی چیز نے مجھے آ کے دبوچا ہے اور میں آواز دے رہا ہوں. وہ سارا سین میرے ساتھ ہوا. پھر اگلے دن اٹھ کے میں نے اس کا بندوبست کیا اللہ کے فضل و کرم سے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہر والد کو کم از کم آپ جتنا تو علم دے کہ گھر میں وہ اہتمام کر سکے. یہ ہونا چاہیے. بنیادی چیزیں جو ہے نا جی، یہ لازمی طور، اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہونا، کم از کم آیت الکرسی اسے آتی ہونی چاہیے. جنات سے حفاظت کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، جنات کو جلانے کے لیے، جنات کو تڑپانے کے لیے آیت الکرسی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک شخص تھا، یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے مکان میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. جو بھی جاتا تھا باہر نکل آتا تھا ڈر کے، کوئی بھی رات سو نہیں سکتا تھا. اس نے کہا جو میرے مکان میں رات کو سو گیا نا، میں اس کو اتنا انعام دوں گا. کوئی بندے کو علم تھا کہ آیت الکرسی میں بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، اور خاص طور پہ آخری جو آیت ہے، میں اس آخری آیت کی فضیلت اور اس کے کرشمات آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی یہ طاقتور چیز ہے. اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے اندر دعوے کیے ہیں اور پھر ان دعووں کو ثابت کیا ہے اس کے اندر. وہ گیا، جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک ڈرونی شکل ہے اور ڈرانے کے لیے آئی ہے کہ یہ یہاں سے نکلے. اس اللہ کے بندے کو آیت الکرسی آتی تھی، اس نے پڑھنا شروع کر دیا. آگے سے اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. آیت الکرسی پڑھی، جب پہنچا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تو اس کو بار بار پڑھا کہ وہ سایہ ختم ہو گیا، وہ ڈرونی شکل ختم ہو گئی. یہ آرام سے سو گیا. جب صبح اٹھا تو کیا دیکھا کہ وہاں جہاں سایہ تھا، ڈرونی شکل تھی، جو چیز اسے نظر آ رہی تھی ڈرانے کے لیے، وہاں راکھ پڑی ہوئی تھی. یہ آیت الکرسی کے کرشمات. رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا حصار آیت الکرسی کے ذریعے لازمی طور پہ کرنا چاہیے. اور جو بندہ یقین اعتقاد کے ساتھ سونے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو دم کر لے آیت الکرسی سے، جادو جنات تو دور کی بات ہے، چور جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں، یہ بھی آ کے کوئی نقصان نہیں کر سکتے، چوری نہیں ہو سکتی اس کی.